جن کے پاس صداقت کا سب سے بڑا پیمانہ تھا۔ صدیقین میں سب سے اعلیٰ درجے کی جو صداقت ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہی مومن جس نے فرعون کے ساتھ مکالمہ ذکر کیا، اور تیسرا جس کا سورہ یاسین میں ذکر ہوا ہے۔ یہ 3 صدیق کا ذکر قرآن مجید میں ہوا۔ مکالمہ کیا ہے؟ فرعون نے اپنے زمانے میں 2 دفعہ بچوں کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک وہ وقت تھا جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اس ٹائم جتنے بچے پیدا ہوئے تھے سب کو قتل کر دیا گیا تھا، لیکن اتفاقی بات ہے کہ جس سال بچوں کو قتل کیا گیا اسی سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور فرعون کے گھر میں ہی اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا اور بڑا کیا، پرورش کی۔ اور دوسری جو قتل کا جو سلسلہ چلا تھا، جس نے موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تھا، اس موقع پر بھی فرعون نے قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ بہرحال اس میں اختلاف ہے کہ آیا جب اس نے قتل کا قانون نافذ کیا تھا، حکم دیا تھا، قتل ہوا بھی یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ لیکن دوسرے موقع پر قتل کرنے کا جو فرعون نے حکم دیا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بعد ہے۔ اب وہ مکالمہ کیا ہے؟ توحید اور کفر کا آپس میں مکالمہ ہے۔ یہ حقیقتاً ایمان لے آیا تھا، مسلمان تھا، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مانتا تھا، لیکن اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اپنا ایمان اس نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ اس نے ایمان کب ظاہر کیا؟ فرعون نے اپنے سارے وزراء کو جمع کیا اور کہا کہ یہ موسیٰ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، نعوذ باللہ، اس کو قتل کرنا چاہیے۔ یہ ہی وہ آدمی ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو بھاگ کر یہ خبر دی تھی کہ آپ کے بارے میں قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ یہی وہ آدمی ہے، اس لیے اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ خیر، اس نے کہا وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم، جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات، اور وہ اپنے اس قول میں کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اپنے اس قول میں اس کے بعد دلیل بھی موجود ہے۔ تم اس کو قتل کر رہے ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، تم اس کو جھٹلا رہے ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اس کے بعد دلیل موجود ہیں، دلائل دیتا ہے، معجزات کے ذریعے تمہیں سمجھاتا ہے کہ میں نبی ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، سچا پیغمبر ہوں، میرے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ وہ دلائل رکھتا ہے اپنے اس بات پر، تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ اور کہا وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ، اتفاقی طور پر سمجھانے کے لیے کہا اگر موسیٰ اپنے قول میں جھوٹا بھی ہے تو جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کے جھوٹ کا عذاب اسی پر آتا ہے، تمہیں کیا پریشانی؟ اولا جھوٹا نہیں ہے، لیکن تم جو کہتے ہو کہ وہ جھوٹا ہے، مان لیتے ہیں وہ جھوٹا ہے، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر، تمہیں کیا پریشانی؟ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، اور اگر وہ اپنے قول میں سچا ہوا اور حقیقت بھی ایسی بات ہے تو ڈرو اس عذاب سے کہ اگر تم نے اس کو قتل کر دیا، اس کے قتل کے بعد اللہ کی طرف سے تم پر عذاب آئے گا، تمہارا کیا بنے گا؟ پھر فرمایا ان اللہ لا يهدي من هو مسرف كذاب، یہ ایک اصول بتایا ہے، قانون، کہ جو آدمی حج سے تجاوز کر جاتا ہے وہ کبھی بھی اپنی منزل میں کامیاب نہیں ہوتا۔ جب تم موسیٰ کو قتل کر دو گے، جھٹلا رہے ہو، نافرمانی کر رہے ہو، ایک الگ بات ہے، لیکن جب تم نے قتل کر دیا، قتل کرنے میں تم حد سے تجاوز کر جاؤ گے، اب یہ بات مان لو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے، اپنے اس منصوبے میں کبھی بھی کامیاب نہیں، اور وہ کامیاب نہیں ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں قتل کر سکے۔ پھر کیا کہا یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، کہ اے قوم، اب یہ موسیٰ اپنی قوم کو سمجھا رہا ہے، چونکہ بادشاہت تھی اور سربراہی تھی، اب اس نے اپنی عزت تو بچانی تھی۔ موسیٰ نے کہا، فرعون نے کہا کہ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ تم لوگ نہیں دیکھ رہے، میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ موسیٰ جھوٹا ہے اور اس کا حل یہی کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور اس نے کیا کہا قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، اور اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اسے قتل کر دو۔ لیکن وقال الذی آمن یا قوم، اس آدمی نے کیا کہا انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مجھے ڈر ہے۔ اب پہلے مصلحت سے سمجھایا، حکمت سے سمجھایا کہ بھائی نہ کرو، وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ اس پر، وہ سچا ہو تو ڈرو اس عذاب سے جو اللہ کا آنے والا ہے۔ اگر اس طرح نہیں مانتے، اب دوسرے انداز سے ڈرایا جا رہا ہے کہ سوچو اگر تم نے اس پیغمبر کو قتل کر دیا، اس آدمی کو قتل کر دیا، تو تم سے پہلے جو قومیں گزری تھی، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، ان کا کیا حال بنا؟ پھر سوچو ان کو، پھر ڈرایا جا رہا ہے۔ اب حکمت سے نہیں بات آئی، اب ڈرانے سے بات سمجھائی جا رہی ہے۔ تو اس آدمی نے ڈرایا، کہا
مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم وما اللہ یرید ظلما للعباد، کہ کیا حال بنا اس قوم کا، قوم نوح میں سے، قوم عاد میں سے، قوم ثمود میں سے، اور جو ان کے بعد آئے قوم لوط میں سے، کہ انہوں نے اپنے وقت کے پیغمبر کو جھٹلایا، اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور ایک قوم مجھے ڈر لگتا ہے تمہارے اوپر اس دن سے جس دن پکارا جائے گا، یوم التناد، جس دن ندا دی جائے گی۔ ندا سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے کہا ایک تو سور اول ہے، پہلا سور پھونکا جائے گا، دنیا میں عذاب قیامت برپا ہو جائے گی، ہر آدمی جاندار مر جائیں گے، یہ پہلا سور ہے، یہ پہلی آواز ہے۔ دوسرا سور پھونکا جائے گا، پھر سارے جاندار زندہ ہو جائیں گے، سب قبروں سے اٹھیں گے، اور دوبارہ کیا ہے، پھر وہ میدان حشر میں اکٹھے ہوں گے، یہ دوسرا سور ہے۔ پھر وہاں پر انسان کے نامہ اعمال پیش ہوں گے، پیش ہونے کے بعد جنت جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے۔ جب فیصلے ہو جائیں گے ہر آدمی کے بارے میں پتہ چل جائے گا کون شقی ہے، کون سعید ہے، کون نیک بخت ہے، کون بدبخت ہے، ہر آدمی کے پتہ کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے۔ جب فیصلے ہو جائیں گے جہنم والے وہ جنت والوں کہیں گے یہ کامیاب ہو گئے، جنت والے جہنم والوں کہیں گے یہ کامیاب ہو گئے، یہ ندا دی جائے گی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس مومن نے کیا کہا، ڈرو اس دن سے جس دن پکارا جائے گا، پھر تمہاری بدبختی کا اعلان ہو رہا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں پر کھڑا ہو کے تمہیں کہا جائے یہ جہنمی ہیں، یہ بدبخت ہیں، انہوں نے وقت کے پیغمبر کو قتل کیا۔ ڈرایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم، اس دن تمہارے پاس کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، کوئی دلیل بھی نہیں ہوگی۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور اللہ رب العزت کبھی بھی ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتے۔ آگے بات وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ، یہ اب دوبارہ ڈرایا کہ تمہارے اندر ہی یوسف علیہ السلام آئے تھے۔ یہ قبطی قوم تھی، بنی اسرائیل کی جو قوم تھی جس میں فرعون بھی تھا اور موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے، یہ قبطی قوم تھی، اور یوسف علیہ السلام کو بھی اسی قوم میں بھیجا گیا تھا۔ تو اس آدمی نے کہا ذرا سوچو، یوسف بھی تو آئے تھے، اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، تم نے انکار کر دیا، حتیٰ کہ تم نے کیا کہا، فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ حتی اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعد رسولا، جب اللہ نے یوسف علیہ السلام کو وفات دے دی تو تم نے کہا اب اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، تم نے یہ بات کہی تھی، اللہ نے دوبارہ پیغمبر بھیج دیا ہے، سمجھو عقل کے اندھو۔ کہا کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی نشانیوں کو بغیر دلیل کے جھٹلاتے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے، ایسی ہی ضد ہر درمی کی بنا پر جھٹلاتے پھر رہے ہیں۔ کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ جب فرعون نہ مانا نا، اب فرعون نے کیا کہا، اپنی عزت بچانی تھی، کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑو، ایک بلند عمارت تیار کرو، اتنی اونچی ہو کہ میں آسمان پہ چلا جاؤں اور آسمان پر جا کر دیکھوں کہ کیا موسیٰ کو کوئی خدا بھی ہے، نعوذ باللہ۔ اصل کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزات دکھائے تھے فرعون کو سمجھ آ گئی تھی، اور فرعون کا دل بھی مانتا تھا، لیکن مسئلہ تھا قوم کا کہ اگر میں نے انکار کیا تو قوم مجھے ہی مارے گی۔ قوم اب ان کے سامنے اپنی عزت بچانے کے لیے کہا ایک بڑی سی عمارت تیار کرو، اور عمارت تیار کر کے دیکھو میں اس پر چڑھتا ہوں، موسیٰ کے خدا کو جا کر دیکھتا ہوں کیا کوئی اس طرح کی بات بھی ہے یا نہیں۔ لیکن مفسرین کہتے ہیں ایک روایت آتی ہے کہ اس نے عمارت کوئی تیار نہیں کروائی، اپنی عزت بچانی تھی، کیونکہ جو سامنے وزراء بیٹھے تھے کہتے پاگل ہے کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اتنی عمارت لمبی کون تیار کرے گا۔ دوسری بات یہ کہ اگر عمارت تیار کر بھی لی ہو تو مفسرین کہتے ہیں اتنی اونچی عمارت کھڑی ہی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ بنیاد جتنی بڑی مضبوط ہو، اتنی اونچی اور اتنی مضبوط عمارت اور اتنی بلندی پہ لے جا کر اس کی بنیادیں کب تک اس عمارت کو برداشت کریں گی، والا عمارت قائم نہ ہو سکی، وہ عمارت گر گئی ہے۔ فرعون اپنے دعوے میں سچا نہ رہا، جھوٹا ہو گیا۔ اب آخر میں کیا کہا، جس ٹائم بات نہ بنی تو یہ آدمی چونکہ اپنا ایمان چھپا کے بیٹھا ہوا تھا، لوگوں کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا، اب جب لوگوں کو سمجھایا تو لوگوں کو کہا، لوگ کہنے لگے یہ تو مومن ہے، یہ تو موسیٰ کو مانتا ہے، یہ تو موسیٰ پر ایمان لے کر آ گیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر چونکہ یہ ایمان لے آیا تھا، فرعون نے اس کو کچھ نہ کہا، اس نے کیا کہا، وقال الذی آمن یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، کیا تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ میں تمہارے راستے پر چل پڑوں، جبکہ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ تو دنیا کی زندگی ہے، تھوڑی سی ہے، وما الحیات وان الاخرہ ہی دار القرار، جبکہ زندگی جو آخرت والی ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ تم مجھے اپنی طرف بلاتے ہو، میں تمہیں اپنی طرف بلاتا ہوں، جو تمہارا راستہ ہے وہ دنیا کی زندگی کا ہے، جو میرا راستہ ہے وہ آخرت والا ہے، آخرت کا راستہ باقی رہنے والا ہے، دنیا کا تو ختم ہو جائے گا۔ پھر کیا کہا،
من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلها، جو برائی کرتا ہے اس کو برائی کا بدلہ ملتا ہے۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ، جو برائی کرتا ہے اس کو برائی کا بدلہ ملتا ہے، جو نیکی کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اللہ اس کو جنت میں داخل کرتے ہیں۔ یہ اب سارے کیا ہے، وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، اے قوم میں تمہیں دعوت دیتا ہوں نجات کی طرف، کامیابی کی طرف، تم مجھے دعوت دیتے ہو جہنم کی طرف۔ تدعوننی لأکفر باللہ، تم مجھے دعوت دیتے ہو تاکہ میں اللہ کو جھٹلا دوں، تاکہ میں اللہ کے ساتھ انکار کر بیٹھوں، وأشرک بہ، اور اس کے ساتھ شرک کر دوں، ما لیس لی بہ، اور ایسی چیز کی دعوت دے رہے ہو جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، ایسی فالتو کی کیا ہے بے ڈھنگی باتیں کرتے پھر رہے ہو۔ موسیٰ نے دعوت دی، تمہیں معجزات دکھا کر سمجھایا کہ میں پیغمبر ہوں، اللہ موجود ہے، تم نے کیا ہے جھٹلایا، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ بِالْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، لا جرم، اب یہ سارا چل رہا ہے، جس ٹائم دیکھا نا کوئی بات نہیں بن رہی تو کیا کہا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اب بات سن لو، میں نے تمہارا کام تو تمہیں سمجھانا، تمہیں سمجھا دیا، اب میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اب کیا کہا آخر میں، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ جب مکالمہ پورا ہو گیا، بات چیت پوری ہو گئی، اس آدمی نے اپنا حق ادا کر دیا، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اب مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے اس آدمی کو موسیٰ علیہ السلام کے صداقت کی وجہ سے اور موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے کی وجہ سے اس کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کامیاب کر دیا، غرق ہونے سے بچا لیا۔ اور فرعون کے ماننے والوں کو اللہ نے غرق کر دیا تھا دریا میں۔ اور النار یعرضون علیہا، عالم برزخ میں قیامت کی صبح تک یہ قبر عذاب کی واضح دلیل ہے کہ عذاب قبر بھی ہوا کرتا ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو قبر کا انکار کرتا ہے، ایک طبقہ ایسا ہے جو عذاب قبر کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے قبر ہے ہی نہیں، انسان مرا، اگر انسان کی روح نیک تھی تو انسان کی روح چلی گئی ہے علیین میں، انسان مرا، انسان کی روح بری تھی، انسان کی روح چلی گئی ہے سجین میں، یہ جسم بیکار ہے، اس کو کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ ایک طبقہ یہ ہے، جبکہ قرآن مجید کے واضح دلائل سے یہ بات موجود ہے کہ جب انسان مرتا ہے، مرنے کے بعد اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا روح سے، اس کے جسم سے تعلق جوڑ دیا جاتا ہے۔ اگر یہ آدمی نیک ہے، اچھے اعمال کرنے والا تھا، تو اس کو جنت کے راستے دکھانا شروع کر دیے جاتے ہیں، جو اس کا آخری مقام ہے۔ یہ جنت دیکھتا رہتا ہے، نظارے کرتا رہتا ہے۔ اگر اس کے اعمال برے تھے، یہ جہنمی ہے، تو اس کو جہنم دکھائی جاتی ہے، اس کو اس کا مقام دکھایا جاتا ہے۔ قبر میں یہ سارے نظام ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ اللہ رب العزت نے فرعون اور فرعون کے ماننے والوں کے اوپر جو عالم برزخ ہے، جو قبر کا نظام ہے، وہ قیامت کے لیے صبح تک کھول دیا ہے۔ صبح بھی شام بھی، دن میں 2 دفعہ اللہ فرعون پر، فرعون کے ماننے والوں پر جہنم کو ظاہر کرتے ہیں، ان کو ان کا مقام دکھایا جاتا ہے کہ تم نے دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، یہ تمہارا مقام ہے، تم نے یہاں پر جانا ہے۔ اب ہمیں کیا سبق ملا کہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ دلائل توحید دے کر اس امت کو سمجھایا کہ اللہ ایک ہے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ جو تھوڑے سے بھی کیا نام ہے کسی معاملے میں شریک کرے گا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ کامیابی کس میں ہے کہ صرف اللہ کو مانو، صرف اللہ کو، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں، چاہے وہ ذات کی بات ہو چاہے صفات کی بات ہو، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، حتیٰ کہ انبیاء بھی کچھ نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ انسان یا انبیاء کے علاوہ ولی اللہ اولیاء اللہ کرتے پھرے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ذات اس روئے زمین میں نہیں ہے جس کی کیا نام ہے اتنی طاقت ہو جو اللہ کے مقابلے کی ہو۔ ہاں کوئی کرتا ہے کچھ، وہ اللہ کی توفیق سے کرتا ہے، انسان کے بس کی کوئی بات نہیں۔ نمبر 2، اللہ رب العزت کو ماننے کے بعد انسان کی کامیابی اس بات پر کہ جو نبی بھیجا ہے اس نبی کے طریقے پہ چل جاؤ۔ اگر نبی کے طریقے کا انکار کر دو گے تو اللہ کو مانو، نبی کا انکار کرو، کامیابی نہیں۔ نبی کو مانو، اللہ کا انکار کرو، کامیابی نہیں ہے۔ ایمان نام ہی اس چیز کا ہے کہ انسان اللہ رب العزت پر ایمان لے کر آئے، نبی کے طریقے کے مطابق، دل سے بھی تصدیق کرے، زبان سے بھی اقرار کرے، اپنے اعمال سے اظہار کر کے بتائے کہ میں اللہ پر ایمان لے کر آتا ہوں، نبی کے طریقے کے مطابق اعمال کر رہا ہوں۔ یہ ہمیں درس دیا ہے۔ 2 رکوع میں اللہ نے مومن کا اور فرعون کا آپس میں مکالمہ ذکر کیا، اور آخر میں بتایا کہ مومن کامیاب ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے اس کو نجات دے دی، اور فرعون غرق ہو گیا، اور اس کا نشان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا،
جہنم کے نظارے کرا کر ان کا نظام اور ان کا مقام آخری جہنم بنا دیا گیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔